تو ابھی آپ کا جو کھانا ہے نا علم والا وہ مکمل نہیں ہوا ہے، آپ یہ بھی کھا کر کے اور سیر ہو کر جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اس سے پہلے میں چند باتیں پیش کروں، آپ اسے سماعت کریں، جی لگا کر۔ دونوں عالم کے تاجدار سید ابرار و اخیار، کائنات کی اولین فصل بہار، ساری کائنات کی مرکز عقیدت و محبت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، مہر چرخ نبوت، نور عین لطافت، گل باغ رسالت، منبع علم و حکمت، مصدر مظہریت، مظہر مصدریت، کہف روز مصیبت، ہم غریبوں کی ثروت، حق تعالیٰ کی منت، رب اعلیٰ کی نعمت، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت، مصدر مظہریت، مظہر مصدریت، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، صلی ارواحنا اللہ فدا تعالی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جی لگا کر درود پاک کی ڈالیاں عقیدت کی تھالیوں میں اسی زندہ عقیدے کے ساتھ پیش فرمائیے کہ جن کی بارگاہ میں بھیجنے جا رہے ہیں وہ الحمدللہ سنتے بھی ہیں، الحمدللہ۔ اور جب جہاں سے اس آقا و مولا کی بارگاہ میں جو فریاد کرنے والا کرے تو وہ فوراً مدد کو پہنچتے بھی ہیں۔ تبھی تو امام اہل سنت نے کہا تھا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، واہ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ وہ سنیں۔ سن، واہ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں لاکھوں سلام، سلام۔ اسی زندہ عقیدے کے ساتھ، پورے زندہ ماحول کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے کرسیاں اٹھا کر تھوڑا میرے نزدیک آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں تاکہ جلدی سے جلدی ایک ماحول بنے، میں کچھ سناؤں، آپ سن لیں، درود پڑھتے رہیں، کرسیاں اٹھا کر تھوڑا سامنے تشریف لے آئیے۔ سامنے آ جائیے حضرات، جو جگہ یہ خالی ہے۔ تھوڑا سا اوپر نیچے ہے، جی حضرت۔ لیکن آپ کی طبیعت اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ جلدی تشریف لے آئیں، درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم اللہم وبارک علی صلی علی سیدنا سیدنا محمد محمد۔ وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شور نہ کریں آپ حضرات، بچے شور نہ کریں، بیٹھ خاموش جائیے، بیٹھیں۔ تشریف رکھیں۔ عزیزان ملت و رفیقان گرامی، خطبہ مسنونہ پر میں نے جس آیت کو بحیثیت عنوان رکھنے کی کوشش کی، رب قدیر و حکیم اس میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی۔ اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی۔ علماء اہل سنت سے آپ نے اس کی تفسیریں سنی ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ نور سے میرے آقا مراد ہیں، کتاب مبین سے قرآن حکیم مراد ہے۔ لیکن شرح شفا کے اندر حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مصطفیٰ مراد لینے میں کوئی قباحت اور مضائقہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ میرے آقا نور بھی ہیں اور کائنات میں حق کی کھلی کتاب بھی ہے۔ واہ، بہت خوب، حق ہے اگر یہ حضرت، مصطفیٰ نہ آتے تو بتاؤ کون سی کتاب اللہ حق دنیا ہے۔ میں بھیجتا، اس وجہ سے کہ دنیا میں کتاب بھیجنے کے لیے رسول کا آنا ضروری ہے، بے شک، بے اور شک۔ سارے رسولوں کے آنے کے لیے مصطفیٰ کا آنا ضروری ہے۔ واہ واہ، اگر کیا حضور بات۔ نہ آتے تو کائنات میں کوئی رسول بھی نہ آتا، اور رسول نہ آتے تو خدا کی طرف سے کوئی کتاب بھیجی بھی نہ جاتی۔ تو اسی وجہ سے ملا علی قاری کہتے ہیں نور سے بھی مصطفیٰ مراد ہے، کتاب مبین سے بھی مصطفیٰ مراد ہے، کیونکہ دنیا کا ہر صحیح اور غلط کا حکم، حلال و حرام کا حکم واضح ہوا ہے مصطفیٰ کی زبان ذوفشاں سے۔ کن کا حاکم کر دیا سرکار کو اللہ نے، یہ تو سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ عزیزان ملت و رفیقان گرامی، میلاد مقدس کی آمد ہوتی ہے، دنیا کو حق سمجھنے کے لیے بڑا آسان موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو آج تک اسی پس و پیش میں ہیں، جن کے خیالوں کی گندگی، جن کے عقیدے کی پلیدگی آج تک صاف نہیں ہو پائی، جن کے دماغ اور خیال میں بھرے غبار پر آج تک اس کو صفائی نہ مل پائی، میلاد مقدس کی آمد کا ایک ایسا حسین موقع ہوتا ہے کہ جس میں ایک آدمی کو حق و باطل کا فیصلہ کرنا، خبیث و طیب کے درمیان امتیاز کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ آدمی سرے ورق جیسے ایک دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے کتاب میں کیا لکھا ہے، میلاد کے آنے سے حق یوں ہی اوپر چڑھ جاتا ہے۔ آپ پوچھیں کیسے؟ آپ پوچھیں کیسے کہ میلاد کے آنے سے حق اجاگر ہو جائے؟
آدمی کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے، اس وجہ سے کہ میلاد مقدس کی آمد پر جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے دولہا، مکی مدنی تاجدار، سید ابرار و اخیار، فرش گیتی پر جلوہ گر ہونے والے تھے، تاریخ کے اندر لکھا گیا، امام سیوطی نے خصائص صغریٰ کے اندر کچھ باتیں لکھی اور کچھ باتیں خصائص کبریٰ کے اندر لکھی، اور اسی امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب حسن المقصد فی بیان المولد کے اندر رسول پاک کے میلاد پر دلیلیں دیتے ہوئے بہت ساری باتیں لکھی۔ تاریخ کے حوالوں سے امام شاطبی نے طبقات کے اندر لکھا، ابن جریر نے طبری کے اندر لکھا۔ رسول پاک کی میلاد اقدس کے بیان کے حوالے سے جب آپ پڑھیں گے، میرے آقا دنیا میں جلوگر ہونے والے تھے تو حق اور باطل کا ایسا معرکہ چھڑ گیا، ابھی رسول اللہ جوانی کے عالم میں بھی نہیں ہے، بڑھاپے کے عالم میں بھی نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمریں گزر گئی ہو، تب جا کے حق و باطل کا فیصلہ ہو رہا ہو۔ ہاں، 40 سالہ عمر میں مکہ کی وادیوں میں تپتے ہوئے ریگزار عرب کے جب کھڑے ہو کر کوہ فاران پر محمد عربی نے کہا تھا، پہچان لو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اس وقت تو حق اجاگر ہوا ہی تھا، لیکن میلاد مقدس کی جو ساتھ، جس ساتھ کے اوپر ہماری کروڑوں جانیں قربان ہے، رسول اللہ دنیا میں آئے، اسی وقت حق کا جھنڈا دنیا میں لہرانے لگا تھا۔ میرے آقا جس ساتھ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سیدہ آمنہ کی کوکھ سے گود میں تشریف لائے، عبداللہ کے نور نظر سیدنا عبد المطلب کے جگر پارا بن کر، دنیا کی تاریخ گواہی دیتی ہے، عرب کے بت خانوں میں سارے بت اوندے منہ پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ دنیا کے بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کا تخت اور ان کی کرسیاں اوندھے منہ پڑی دکھائی دیں۔ کاہنوں اور نجومیوں سے بادشاہوں نے، سر پر سجائے تاجداروں نے پوچھا، کیا ہوا کہ ہماری کرسیاں، ہمارے تخت و تاج کو منعکس کر دیا گیا ہے، الٹ دیا گیا ہے؟ بت خانوں پہ پڑے اوندھے بت دیکھ کر کے لوگ جو اس کے پجاری تھے، پوجنے والے تھے، پوچھا کس کی جلوہ گری ہے؟ سالوں سے جو سینہ تان کر بت، تراشیدہ پتھر انسان کے تراشے ہوئے، معبود بنائے ہوئے جو سینہ تانے کھڑے تھے ان بت خانوں کو، آخر کیا ایسا انقلاب آ گیا کہ یہ اوندھے منہ گرے پڑے ہیں؟ ایک گرتا تو بات ہوتی، لیکن سارے اوندھے منہ پڑے ہیں۔ تو کاہنوں نے، نجومیوں نے، شیطان سے، مردۃ الجن سے، بات سیکھنے والوں نے یہ بتایا اور ان کو یہ پیغام سنایا ہے، بادشاہوں تمہاری بادشاہت کو ختم کر کے حقانیت کا اجالا کرنے والا محمد تشریف لا چکا ہے۔ ان بتوں کو اوندھے منہ ڈال کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا اجالا سارے عالم میں پھیلانے کے لیے محمد عربی آ چکے ہیں۔ تو جب میلاد کی ساتھ آئی، دنیا کے بت خانوں سے یہ پیغام ملا کہ اب بت خانوں کا راج نہیں ہوگا، خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کے اجالے ہوں گے، محمد الرسول اللہ کے رسالت کے چراغاں ہوں گے، گل و بوٹے حقانیت کے چہار سمت کھلیں گے۔ تو جب میلاد ہوئی تو بت خانوں سے حقانیت کا اجالا ہوا، کرسیاں گر کر بتانے لگی بادشاہت مصطفیٰ کی آنے والی ہے۔ جب دنیا میں پیغمبر اعظم تشریف لائے، پڑھو، علامہ بوصیری نے لکھا، بات آئی وانو کسرا وہو منصدعون کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئمی۔ کسرا بادشاہ کے 14 بالکنیاں، 14 کنگرے ایک ساتھ ڈھے پڑے، اس نے اکٹھا کیا، بلاؤ سارے کسرا کے نجومیوں کو، کاہنوں کو، بڑے بڑے جادوگروں کو، پوچھو کہ میرے محل کے 14 کنگرے ایک ساتھ کیوں گرے ہیں؟ نجومیوں نے بتایا، تیرے کنگروں کو ڈھا کر، تیرے تخت و تاج کو تاراج کر کے، تیری سلطنت کے، تیرے روب و دبدبے کو، تیری ستوت، تیرے جاہ و جلال کو ختم کر کے اپنے جاہ و جلال کا پرچم دنیا میں لہرانے والا کونین کا دولہا جلوگر ہو چکا ہے۔ فارس کے ملک کے اندر 1000 سال سے جلتی ہوئی آگ، جس آگ کو بڑے بڑے سورماؤں نے بجھانے کی کوشش کی، وہ آگ بجھ نہ پائی۔ لوگوں نے اس کے تحفظات کا ایسا انتظام کر دیا تھا کہ پھوکے سے نہ وہ آگ بجھے، کہ معمولی چراغ نہیں تھا، وہ آگ 1000 سال سے جل رہی تھی۔ دنیا والے جا کر اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہتے تھے، تو ہمارا معبود ہے، کچھ دے دے۔ مانگنے والے اسے مانگ رہے ہیں، پوجنے والے اسے پوج رہے ہیں۔ سائل اپنا دامن پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں، آگ کو معبود سمجھنے والے۔ 1000 سال سے ملک فارس کے اندر جو آگ نہ بجھ پائی، جبکہ اس 1000 سال کا اگر آپ ہسٹوریکل جائزہ لے لیں، رسول پاک کی میلاد مقدس سے 570 سال پہلے سیدہ مریم کے گھر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، لیکن آگ نہ بجھی۔ آگ، توجہ حاضر ہے تو کہہ دو، اگر خدا نے منہ میں زبان دی ہے تو یہ زبانیں ہم نے حضور کے لیے ہی رکھی ہیں۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔
تو یار ساری زندگی ہمیں یہی بلوانا پڑے گا کہ تمہیں مصطفیٰ کے نام پہ سبحان اللہ بولنا ہے؟ پوری زندگی بوڑھوں کو 40 سال سنتے ہوئے ہو گئے کہ ذکر سن کر سبحان اللہ بولنا ہے، کہ پوری عمر یہی بتاتے رہیں گے سبحان اللہ بولو؟ یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے؟ آپ کا عشق کہنا چاہیے کہ مجھے یہاں سبحان اللہ بولنی چاہیے کیونکہ میرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ عادتیں چھوڑو، یہ سستیاں چھوڑو، یہ کاہلیاں چھوڑو، کچھ سچے عاشق بننے کی طرف اپنے دل کو لگاؤ۔ 1000 سال سے ملک فارس کے اندر جس آگ کو بشکل معبود پوجا جا رہا تھا، اور اس 1000 سال کا جائزہ 570 سال پہلے سیدہ مریم کے گھر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی آگ، اس سے پہلے جناب یحییٰ کی ولادت ہوئی آگ، ان سے پہلے جناب زکریا کی ولادت ہوئی آگ، کم سے کم 3 نبیوں کا تذکرہ تو بوثوق کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں کی آمد پہ آگ نہیں بجھی۔ اس کے علاوہ تو انبیاء کی اور بھی آمدیں ہوتی رہی لیکن آگ نہ بجھی۔ جو ہی سیدہ آمنہ کی کوکھ سے گود میں عبداللہ کا نور گزر دنیا کے اندر پدھارا ہے، آگ دیکھتے دیکھتے 1000 سال سے بھڑکنے والی ٹھنڈی ہو گئی۔ 1000 سال سے جلتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جناب عیسیٰ کا مقام سر آنکھوں پر، یحییٰ کا مقام سر آنکھوں پر، زکریا کا مقام ان کے گزرگاہوں پر، جو گزرگاہوں سے ایک ذرات ان کے قدمان نازنین کو لگے، ان کے جوتیان مبارک کو لگیں، اس پر بھی ہمارے نسلوں کی نسلیں قربان ہو جائیں، ان کی عزتیں اپنی جگہ۔ لیکن آگ بھی جانتی ہے بجھوں گی تو اس کے ذریعے بجھوں گی جو سارے باطل کو ایک ساتھ اپنے قدم کے نیچے دبا کر حق کا ایسا اجالا کرے گا جس اجالے کو ساری باطل دنیا صبح قیامت تک نہ مٹا سکی، نہ کبھی مٹا سکتی ہے۔ دریائے ساوا والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنہر ساہ العین من صدمی۔ امام بوصیری کہتے ہیں وَسَاءَ سَاوَتَانْ غَادَتْ بُحَيْرَتُهَا وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِينَ زَمِي۔ یہودی جا کر دریائے ساوا کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھوں کو کشکول بنائے ٹھہرے، انتظار کرتے کہ یہ دریا کچھ ہمیں دے تو کچھ مل جائے۔ دریائے ساوا صدیوں سے امنڈ امنڈ کر کے بہہ رہا ہے لیکن اس کے بہاؤ کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ صدیوں سے دریائے ساوا کبھی سوکھا نہیں، اور یہودی جا کر پوج رہے ہیں، سیرگاہ بنا رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، عیش دریا کو خدا سمجھ کے مانگ رہے ہیں، وہ دریا سوکھا نہیں۔ ادھر مکہ کی بابرکت وادیوں کے اندر سیدہ آمنہ کے گھر میرے آقا تشریف لائے، پورا دریا دیکھتے دیکھتے سوکھ گیا۔ پوچھا پوچھنے والوں نے قسیسوں سے، رہبانوں سے، پادریوں سے، بتاؤ اے پادریوں، گرجا گھر کی پوجا کر رہے تھے، اسی دریائے ساوا کی صحبت میں تم نے ہزاروں سال اپنی تاریخ بتا دی ہے۔ یہ دریائے ساوا جو صدیوں سے کبھی سوکھنے کے قریب تک بھی نہیں گیا، ایسا کون سا دنیا کے اندر ایک انقلابی واقعہ رونما ہو گیا؟ دیکھتے دیکھتے ہمارا یہ عظیم دریا جسے ہم متبرک سمجھتے تھے، دینے والا سمجھتے تھے، یہ کیسے سوکھنے پر مجبور ہو گیا؟ قسیسوں نے، رہبانوں نے کہا اسے سکھا کر نور کا دریا بہانے والا نورانی رسول آ گیا ہے، اسے سکھا کر حقانیت کا نور پھیلانے والا، علم کا دریا بہانے والا محمد الرسول اللہ کونین میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اب پرچم صبح قیامت تک محمد کی سلطنت کا رہنا ہے۔ کیا کہنی ہے حضرت، بہت خوب، حق ہے حضرت، الحمدللہ۔ تو میلاد کی آمد پر بتاؤ، اتنے واقعات میں نے بتائے، حق اور باطل کا فیصلہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ شک ہے آپ کو؟ اور دلیلیں کچھ واقعات کی روشنی میں دوں؟ اگر شک نہیں ہے تو بولو، ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا نا؟ اور زور سے بولو یار۔ اقبال کہتا ہے، اقبال جیسا دڑمنڈا عاشق جو لندن میں پڑھ کر کے بھی یورپ کی رنگینیاں دیکھنے کے باوجود بھی کہتا ہے دل بمحبوب حجازی بستائیم زین جہت بیک دیگر پیوستائیم۔ جب سے اقبال محمد عربی کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرنے کا جذبہ لے کر جینا سیکھ گیا، ساری دنیا مجھے دیکھنے کے لیے ترستی ہے۔ یاروں، آپ نے اور ہم نے ابھی عشق کے تقاضے جانے ہی نہیں ہے کہ حضور سے وفا کیا ہوتی۔ ہم رسمی طور پر سن رہے ہیں کہ میرا سنانا مقصد ہے، مجھے بلایا گیا ہے تو مجھے سنانا ہی ہے، اور آپ کو بٹھایا گیا ہے تو سننا ہی ہے۔ یہ رسم سے جب تک اٹھ کر کے ہم حقیقت میں نہیں آئیں گے
तब तक हमें वाक़यातन मोहम्मद मुस्तफ़ा के इश्क का पता नहीं चलेगा। बेशक बेशक। रस्मी अदाएं छोड़नी होगी, हकीकी आशिक बनना होगा। चेहरे पे नूर इश्क का ऐसे नहीं आता है। जब तुम सारी जिंदगी वफा मोहम्मद अरबी से करोगे तब दिल के अंदर वफा का नूर पैदा होता है। बेशक बेशक। हक है। 4 नारे लगाने से, घर के आगे 4 झंडियां लगाने से कोई सच्चा आशिक कहलाता तो न जाने है। दुनिया के अंदर कितने वाह। सच्चे आशिक पैदा हो जाते। सच्चा इश्क किसी लाइट, किसी झंडी, किसी उजाले का मोहताज नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा इश्क पड़ोसी के और पड़ोस में बैठने वाले को बता देता है कि इसके बदन से हुजूर की मोहब्बत की खुशबू आ रही है। बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि जब हुजूर चलते थे ना तो आला हजरत कहते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। तो जब हुजूर चले तो कूचे, गलियां, वादियां महकने लग जाए तो क्या हुजूर को दिल में बसाने वाला अपनी जिंदगी में महक नहीं सकता है? यकीनन महकेगा। उसकी दुनिया भी महकेगी, कब्र भी महकेगी, उसका हश्र भी महकेगा, उसका हिसाब भी महकेगा और दाखिले जन्नत भी महकते हुए काफिले में सोहबत रसूलुल्लाह में दाखिल होगा। शर्त एक ही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी सब कुछ नामुकम्मल। अगर खामी इतनी भी आई हुजूर के इश्क की, क्या बात है हजरत, बहुत खूब। मैं थोड़ा बहुत उम्दा। दूसरे मिजाज का खतीब हूं, है ना। मैं रस्मी तौर पर सुनाने का कायल नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे ऐसे ही सुनने वाला सुने कि इनको बिठाया गया है तो मेरी मजबूरी है सुनना। अगर आप मजबूरी समझते हैं तो मेरी तरफ से पूरी 100% इजाजत है, आप चले जा सकते हैं। अगर आप सच्चे आशिक और रसूल पाक के इश्क का सही माना वो मफहूम समझने के लिए बैठे हैं और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफा का जज्बा, अजीजान मिल्लत, मेरे आका सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फर्श गेती पर तशरीफ लाए तो हक व बातिल के दरमियान फर्क हुआ। फर्क हुआ। अब पीछे जा रहा हूं मैं फिर से। फर्क हुआ ना? आपकी जबान से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि फर्क हुआ था। सभी हजरात बुलंद आवाज से कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह फर्क हुआ। आप हुजूर जब तशरीफ लाए तो हक व बातिल के दरमियान फर्क हुआ। आया फर्क। बातिल छट गया, हक उजाला अपना फैलाने लगा, नूर का सवेरा होने लगा, जुल्मत की तारीकियां खत्म होने लगी, बेशक बेशक। बहार का मौसम छाने लगा, खिजा का मौसम घटने लगा। वो आए तो सवेरा हुआ, वो आए तो उजाला हुआ, वो आए तो नूर हुआ, वो आए तो हिदायत आई, वो आए तो हक फैला, वो जो न थे तो कुछ न था। बेशक हक है। वाह वाह। वो आए तो सब लाए, वो आए तो सब लाए। अगर वो ना आते तो यारों कुछ नहीं। 40 साल में तो हुजूर ने बताया कि मैं नबी हूं, वरना तो वो तो उस वक्त से नबी हैं। कुन्तु नबिय्युम व आदमु बैनल माई व तीन। जब आदम का खमीर भी गूंदा जा रहा था मेरे आका तो उस वक्त भी नबी थे। बेशक हक है हजरत, बेशक। वो तो बताने के लिए दुनिया में कि हाँ मेरी पैदाइश को 40 साल गुजर गए, अब मैं फैसला कुन बात कर रहा हूं। मानो मैं मोहम्मद अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, न मानोगे तो आप जहन्नम का ईंधन बनोगे। हक है। तो हक व बातिल का फर्क मीलाद पर हुआ। तो जब भी मीलाद आता है ऐसा नहीं कि सिर्फ जब हुजूर पैदा हुए उसी मीलाद में हक और बातिल का फर्क हुआ। हर मीलाद पर बातिल और हक का फर्क होता है। बेशक। अगर ना होता तो देख लो, आज भी मीलाद अपनों और बेगानों के दरमियान, वफादारों और बेवफाओं के दरमियान, अहले सुन्नत अहले जन्नत और जहन्नम के हकदारों के दरमियान, 72 और 1 के दरमियान मीलाद फर्क कर रहा है। मुझसे पूछो कि वो कैसे, तो मेरा एक ही जवाब है, हर साल का मीलाद ये बताता है जिस गली में मुस्तफा के नाम पे नारे रिसालत के तराने बच्चे बच्चे गा रहे हो, जिन गलियों के अंदर लाइटिंग मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर लगी हो, जिस घर पे झंडा मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सजा हो, यकीन जानो जिस मोहल्ले की मस्जिद के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर पूरी मस्जिद और खानका और मदरसे को, गली कूचे को, वादी वादी को, महल्ले महल्ले को सजा दिया गया हो, वो महल्ला, वो वादी, वो मस्जिद, वो खानका, वो मदरसा
اہل حق، اہل سنت، اہل جنت اور خدا والوں کے درمیان اور جہنمیوں کے درمیان فرق کر رہا ہے کہ جہاں اجالا ہو تو سمجھو یہ خدا اور رسول خدا والوں کا محلہ ہے، جہاں سناٹا ہو، جہاں نہ لائٹنگ ہو، نہ پھول ہو، نہ پتیاں ہو، نہ اگربتیاں ہو، نہ خوشبو ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ نہ جنت والا ہے، نہ رسول والا ہے، نہ خدا والا ہے۔ کیا بات ہے، حق ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، ورنہ آپ کی گفتگو اور آپ کے نعرے دونوں کو میں چاہتا کہ میں خود سنوں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں آج تک رسول پاک کی آمد کو لگ بھگ 1500 سال کا زمانہ گزر گیا، جن کمبختوں کی عقلوں میں آج تک میلاد جائز ہے ناجائز ہے یہی نہیں آیا، ان کو حضور کی محبت کیا سمجھ آئے گی؟ جن کو میلاد جائز اور ناجائز سمجھ میں نہیں آیا، میلاد کی محبت سمجھ میں نہیں آئی، مصطفیٰ کا آنا سمجھ میں نہیں آیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، یہ کہہ کر مصطفیٰ کریم کے نام پر اللہ رب العزت جو ناز کا اظہار فرما رہا ہے، جو فخر کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا چہیتا محبوب دے کر احسان کیا ہے، قد جاءکم کہہ کر رسول اللہ کے آنے کو بیان کر رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر مقام مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے، غرضے کے الحمد سے لے کر والناس کی سین تک محمد عربی کے گلو بوٹے قرآن کھلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج تک ایک قوم ابھی تک جائز اور ناجائز میں الجھی ہوئی ہے، تو میں نے کہا بس یہی فرق ہے، جس کو آج تک میلاد سمجھ میں نہیں آیا تو مصطفیٰ کہاں سمجھ آئیں گے؟ کیونکہ حضور کے سمجھ میں آنے کے لیے پہلے میلاد کا سمجھ میں آنا ضروری ہے، تو ہمیں میلاد بھی سمجھ آتا ہے، مصطفیٰ کی ذات بھی سمجھ میں آتی ہے، میرے آقا کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے سینے میں جو محبت کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ بیچ میں کہیں سے کٹا نہیں ہے۔ جو محبت کی داستان مکہ کی وادیوں سے صدیق اکبر نے بکھیری تھی، غار ثور میں جو محمد الرسول اللہ کی خوشبو پھیلائی تھی، غار ثور سے مدینے کے تپتے ہوئے ریگزاروں تک محمد مصطفیٰ کی خوشبو کو جو پھیلاتے صدیق اکبر گئے تھے، صدیق اکبر سے لے کر نسلاً بعد نسل سلسلہ وار، خندن بعد خندن، قرنن بعد قرنن، وہ محبت کی چین اگر کہیں تک پہنچی ہوئی ہے، اس کی رمک دھمک کسی میں پہنچی ہے تو وہ اہل سنت کے سینے ہے۔ بے شک حق، کہ ہمارے سینوں کو وہ محبت کا صدقہ ملا ہے، اگر اس محبت کا صدقہ نہ ملتا تو یقین جانو آج ہم اور آپ رات کے اتنے وقت میں حضور کی باتیں نہ سن رہے بے شک بے شک حق ہے۔ ہم بھی کسی کہنے والے کی طرح کہہ کے جا کے اوڑھ کے سو جاتے، ارے یہ تو ان لوگوں کا کام ہی ہے کہ رات بھر بیٹھ کر باتیں کرتے، ارے دیوانے ہیں ہم لوگ، بے شک حق ہے حضرت، دیوانے ہیں ہم لوگ، اور دیوانوں کا کام ایسا ہوتا ہے کہ یہ میدان، یہ کام، یہ فیلڈ ہی ایسی ہے کہ یہاں عقل مندوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ دیوانے یہاں منزل تک پہنچتے ہیں، عقل والے اور فرزانے منزل تک نہیں پہنچ پاتے، فرزانے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہاں یقین سے جو حضور کا ہو جاتا ہے پھر ہو کے رہ جاتا ہے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، تو اگر مگر والوں کی بات نہیں ہے، یقین کے ساتھ ڈٹ گئے محبت مصطفیٰ پر، تو قرآن کی اس آیت کے ذریعے تمہارے سینے میں حضور کی محبت بھی نکھرے گی، اسلام کی نورانیت بھی نکھرے گی۔ یقین کرنا بہت ضروری ہے، بے یقینی اسلام نہیں، یقین اسلام ہے، یقین والوں کا نام مسلمان ہے۔ بے یقینی ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، ہم یقین کرتے ہیں، اور ہماری پوری زندگی، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا مشرب، ہماری ذات، ہماری بات، ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری تعلیم مصطفیٰ کریم کی ذات سے یقین اور ان کے رب کی بات پہ یقین پر نربھر کرتی ہے۔ یقین نہیں تو کچھ نہیں، لیکن آج دور بے یقینی کا ہے۔ بے یقینی ختم کریں گے، یقین کے دائرے میں آئیں گے، تبھی کچھ حاصل ہو پائے گا۔ جانتے ہیں حضور اکرم نور مجسم نے فرمایا 3 بندے کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، 3 شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، ایک ہے کافر، ایک ہے منافق، تیسرا ہے مرتاب۔
کون؟ مرتاب. کافر و منافق تو آپ نے بارہا لفظ سنا ہے. مرتاب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جس کو ساری زندگی اپنے اوپر، اپنے مذہب پر، اپنی تعلیم پہ شک ہی رہا، میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں ہے. میلاد منانا کہ نہیں منانا، جھنڈے لگانا کہ نہیں لگانا، یہ عقیدہ رکھنا کہ نہیں رکھنا. جس کو ساری زندگی اپنے معمولات پر، اپنے عقائد پر، اپنے نظریات پر شک رہا، شک والا بندہ کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. جس نے یقین کیا اسلام حق ہے، اہل سنت حق ہے، میرے عقیدے حق ہے، اللہ کے رسول کی محبت سینے میں آئے بغیر جنت میں کوئی نہیں جائے گا، یہ حق ہے. بے شک بے شک حق ہے. سبحان اللہ. جب تک یقین سبحان سینے میں اللہ. نہیں آئے گا تب تک آپ کبھی بولو جنت میں نہیں جا سکتے. تو یقین والے بننا ہے. سب سے پہلے کیا بننا ہے؟ یقین والے بننا. یقین والے. ساری زندگی بندہ صلح کلیت کے ساتھ نہیں جی سکتا. کبھی نہ کبھی تو سٹینڈ لینا پڑے گا، کہنا پڑے گا کہ نہیں بھائی، سب کو کاٹو ایک کو مانو. کب تک یہ ملی جلی سرکار چلاتے رہیں گے؟ کیا بات. ساری زندگی بندہ صلح کلیت کے ساتھ نہیں جی سکتا. اگر مسجد کے اندر 12 افراد ممبر ہو گئے، 11 ایک بات کہیں، 12واں آدمی ایک کہے، ذہن میں الجھن ڈالے، 11 کہیں کہ میلاد کے اندر اتنا لاکھ کا پورے شہر میں انتظام کریں گے، 12واں آدمی کہے کہ اتنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، نکوا ہمارے پاس اتنا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہے، تھوڑا کم کر لیں گے پھر دیکھیں گے. یہ لوگ مسجد کی فلاح و بہبودی کے لیے نیا ہاؤس بنانا چاہیں، 12واں آدمی کہے ہاؤس کی کیا ضرورت، اتنے سب نل لگے ہوئے. غرض ہے کہ جو بھی کرنا چاہیں الجھن پیدا کرے، تو الجھن پیدا کرنے والی چیز کو آدمی زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتا. کسی نہ کسی لمحے، سیکنڈ، منٹ میں آ کر کہتا ہے بس کرو، بہت بات ہو گئی، اب فیصلہ کرو، یا تو اسے رکھو یا تو ہم 11 کو رکھو. یہ سٹینڈ زندگی میں کبھی نہ کبھی بندہ آ کے لیتا ہے. ساری زندگی کوئی مسلمان کہلانے والا، کلمہ گو اپنے آپ کو بولنے والا صلح کلیت کے ساتھ جی نہیں سکتا. کسی نہ کسی لمحے آ کر اسے کہنا پڑے گا کہ نہیں، سب کو میں انکار کرتا ہوں، ایک کا اقرار کرتا ہوں، اور جس کو میں نے اقرار کیا اسی کو اہل سنت کہا جاتا ہے. اور اگر وہ لینا ہی ہے تو ریکارڈنگ کے ذریعے سے میں پیغام دینا چاہوں گا، پھر دیر کیوں کہتے ہو؟ اے زمانے کے بندوں، اے دور کے حساب سے چلنے والوں، اے وقت کے حساب سے مزاج بدلنے والوں، آج لے ان کی پناہ. واہ واہ کیا بات ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ساری زندگی شک کرتا ہوا مر گیا. پتہ نہیں اہل حدیث صحیح ہے کہ یہ جماعت اسلامی صحیح ہے کہ یہ غیر مقلد صحیح ہے کہ ہم اہل سنت صحیح ہے. ساری زندگی شک کر کے مرے گا. قبر میں بھی بیڑا غرق، حشر میں بھی بیڑا غرق، اور جنت کا تصور ہی چھوڑ کے مر جانا. کیونکہ جنت تو مصطفیٰ کے عاشقوں کے لیے خدا نے سجائی. بے شک بے شک. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ تو حضور کے عاشقوں کے لیے جنت ہے، وفاداروں کے لیے جنت ہے. بے شک. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مقدس کے حوالے سے ساری زندگی آدمی اگر شک کرتا کرتا مر گیا، جائز ہے کہ ناجائز ہے، ماننا کہ نہیں ماننا، کرنا کہ نہیں کرنا. ایک موٹا موٹا اعتراض لوگ کرتے ہیں، ہماری بیچاری بھولی بھالی ان پڑھ عوام کچھ جانتی نہیں، خاص کر کالج کے بچے، ڈگری پڑھنے والے، گریجویشن کرنے والے، ان کے ساتھ پڑھنے والا جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے، ایک جماعت اسلامی کا ہے، ایک تبلیغی ہے. سنی تو جلدی اپنے دوسرے ساتھیوں کو سنی بنانے کی اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن تبلیغی کی ایک ایک چھوٹے بچے کی فکر ہوتی ہے کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا تبلیغی ہو جائے. غیر مقلد کی سوچ ہوتی ہے میرے ساتھ پڑھنے والا میرا دوست بھی غیر مقلد بن جائے. لیکن سنی، اس کو کھان پان سے فرصت ہو تو دوسرا کام کرے. ایک موٹا موٹا اعتراض کرتے ہیں اور بڑا بھونڈا اعتراض کرتے ہیں. بولتے ہیں کہ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے تھے، کیے تھے حضور پاک کا میلاد، تو ہم بھی کریں گے. تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضور جب پیدا ہو رہے تھے اس وقت کوئی صحابی تھا؟ کیا بات ہے. بہت خوب. جب حضور سیدہ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، کیا اس وقت روئے زمین پہ کوئی صحابی تھا؟ تو دلیل تم میلاد یعنی پیدائش پر صحابہ سے مت مانگو، پہلے یہ کہو کیا خدا نے میلاد کیا؟ تو دلیل پھر لو.
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی آمد پہ خوشیاں منائی. امام جلال الدین جیسا عظیم محقق اور محدث جسے دنیا والے اپنے وقت کا مجدد بھی کہتے ہیں, دنیا والے رسول اللہ کی زیارت کے لیے ساری زندگی عاشق کہلانے والا, 60 سالہ یہ تمنا کرتے مر جائے لیکن اس کی تمنا پوری نہ ہو کہ یا رسول اللہ ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول کا وہ ایسا عاشق تھا کہ خواب میں نہ جانے مصطفیٰ نے کتنی زیارتیں اس بندہ خدا کو کرائی ہیں. جاگتی آنکھوں سے 70 مرتبہ جلوے مصطفیٰ کو دیکھنے والے شخص کو جلال الدین سیوطی سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. اپنی کتاب خصائص کبریٰ کے اندر لکھتے ہیں, سیدہ آمنہ کے گھر جناب فاطمہ ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, کہتی ہیں حضور تشریف لانے والے تھے, میں نے سیدہ آمنہ کی چھت پر دیکھا کہ ستارے آسمان سے چھتوں کے اتنے قریب تشریف لے آئے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ ستارے ٹوٹ کر میرے اوپر نہ گر جائیں. اتنے ستارے زمین کے قریب کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھے. جس رات جس گھڑی مصطفیٰ تشریف لانے والے تھے آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے, پتہ یہ چلا تم ہماری 10,000 5,000 2,000 کی لائٹنگ پہ اعتراض کرتے ہو. دیکھو خدا نے عرش کے ستاروں کو, آسمان کے تاروں کو کہا جاؤ دور سے چمکنا چھوڑو, قریب جا کے چمکنا شروع کر دو. تمہیں چمکانے والا, نور دینے والا وہ رسول دنیا میں آ گیا. بے شک, بے شک, حق ہے, سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے. تارا نور کا ہے. تارے دور سے کیوں چمک رہے ہو؟ جس نور کی خیرات تمہیں بھی ملی, چاند کو ملی, سورج کو ملی, سیاروں کو ملی, افلاک کو ملی, آسمان کو ملی, عرش کو ملی, کرسی کو ملی, وہ نور دینے والا آج جلوگر ہونے والا ہے. دور سے چمکنا چھوڑو, زمین کے قریب چلے جاؤ. کیا بات ہے, سبحان اللہ, حق ہے, سبحان اللہ. میرے آقا امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ فاطمہ ثقفیہ کہنے لگی مجھے خوف آنے لگا, تارے اتنے زمین کے قریب آ گئے, تو بتاؤ تاروں کو قریب لا کر اجالا کس نے کیا؟ خدائے وحدہ لا شریک نے. اسی خدا کی سنت ہے جب مصطفیٰ آئے تو اجالا کرو, کیونکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ یہ رسول دنیا میں اجالا پھیلانے کے لیے آیا ہے, اندھیرا مٹانے کے لیے آیا ہے, تاریکیاں دور کرنے کے لیے آیا ہے, نورانیت کے اجالے اور چراغاں پھیلانے کے لیے آیا ہے. حق ہے, بے شک, سبحان اللہ. جب حضور تشریف لائے, لوگ ابھی اسی الجھن میں, صحابہ اکرام نے جلوس نکالا تھا, تابعین نے کیا تھا, تبع تابعین نے کیا تھا, میرے آقا جلوگر ہونے والے تھے. روایتوں میں آیا آپ نے علماء سے یہ تو سنا ہے جب رمضان آتا ہے, رمضان کی پہلی شب سے آخری شب تک اللہ رب العزت جل مجدہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. لیکن رمضان کے علاوہ بھی ایسا ہوا تھا. میرے آقا جب دنیا میں آنے والے تھے, اللہ نے حکم دیا ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو جاؤ, جا کر جنت اعلیٰ کو سجاؤ, مصطفیٰ دنیا میں جانے والے ہیں. بے شک, جنت کے دریچوں کو, دروازوں کو کھول دو, مصطفیٰ دنیا میں آنے والے ہیں. جہنم کو بند کر دو, مصطفیٰ دنیا میں آنے والے ہیں. اتنا انتظام کس کے لیے؟ سیدہ آسیہ, سیدہ مریم, سیدہ صفورہ, سیدہ صفیہ, حوران بہشت آ کر جس کے مجدے سنائیں کہ یا آمنہ محمد آنے والے ہیں. بہت خوب. شرق و غرب سے فرشتوں کی صدائیں آنے لگیں, شمال و جنوب سے فرشتوں کی آوازیں پھیلنے لگیں, مصطفیٰ آنے والے ہیں. تو فرشتوں نے میلاد پہ جشن منایا. سیدہ آمنہ کہتی ہیں رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات علما فی المشرق علما فی المغرب وعلما علی باب الکعبہ. جب حضور تشریف لانے والے تھے 3 جھنڈوں کو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, نور کے جھنڈے لے کر. ایک فرشتہ مشرق میں لگا رہا ہے, ایک مغرب میں لگا رہا ہے, ایک دروازہ کعبہ پہ لگا رہا ہے. کیا بات ہے. یہ انتظام کس کے لیے؟ اس وجہ سے کہ وہ آنے والا ہے کہ جس کے آنے کی وجہ سے دنیا میں ساروں کا آنا ہوا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. تم صحابہ سے پوچھتے ہو جھنڈیاں کب لگائے, لائٹ کب لگائی. یار جنہوں نے اس سے بڑے بڑے کام کر دیے تم ان کو جھنڈیوں میں الجھا رہے. جس صدیق اکبر, جس فاروق اعظم, جس عثمان غنی, جس علی حیدر کرار, جو سعد و سعید, جبیر ابن مطعم, حضرت کاکا, مثنی شرحبیل, مقداد ابن اسود, انصار و مہاجرین نے اپنے دل, کلیجے, گردے نکال کر محمد عربی کے قدموں میں رکھے ہو. تم ان سے پوچھتے ہو جھنڈیاں کہاں ہیں, لائٹنگ کہاں ہے. ارے جھنڈے اور لائٹنگ میں تو ہمارا کام چلتا ہے, کیوں ہم کمزور دل کے عاشق ہیں. جنہوں نے, جن سے تم دلیل مانگ رہے ان سے یہ پوچھو کس صحابی نے دل نہیں نکالا.
انہوں نے تو اپنے دل، اپنے خاندان، اپنی اولادیں، اپنا مال، اپنا کنبہ، اپنا سرمایہ، اپنی دنیا، سب کچھ محمد عربی کے قدموں میں ڈال دی تھی. اور جب صدیق سے میرے آقا نے پوچھا بتاؤ صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑائے، آقا کریم کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے کہا ابقیت اللہ و رسول، آئے اللہ کے محبوب میں نے اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ دیا. ان صحابہ سے پوچھتے ہو کہ جھنڈی کب لگائی، جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے. یہ جھنڈیاں، یہ لائٹنگ تو ہم لوگ کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے نا، ہمیں اگر ابھی اسی وقت کسی کو کہہ دیا جائے کہ مرو حضور کے نام پہ، تو دسیوں کے قدم جو ہے آگے پیچھے سوچیں گے. اور آگے پیچھے سوچنے والا بھی سچا عاشق نہیں ہوتا. دوشمبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے، سکھانا کیا لحاظ حیثیت ہوئے تأمل کو. حضور پاک کا لحاظ سکھانا جو ہے نا، پڑھنا نہیں چاہیے عاشق کو، وہ خود سیکھا ہوا لحاظ رسول اللہ کا جانے، اسے سچا عاشق کہتے ہیں. بے شک حق ہے. تو تم صحابہ سے دلیل مانگتے ہو کہ انہوں نے جھنڈے کب لگائے. میرے آقا علیہ السلام کے نام پہ جو نعرے ہمارے بچوں کی توتلی زبانوں سے لگتے ہیں، اس پہ دلیل آج تک ایک قوم مانگ رہی ہے. میں نے کہا سنو، جب مدینے کی وادیوں سے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 سالہ چھوٹا بچہ انتظار قباء کی وادی کے قریب، پورے اہالیان مدینہ آ کر ٹھہر جاتے، انتظار کرتے کونین کا دولہا آنے والا ہے. حضرت عمر آ چکے ہیں، حضرت عمر آ چکے ہیں، عثمان ابن مظعون آ چکے ہیں، حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کیے ہوئے مہاجرین پلٹ کر مدینہ آ چکے ہیں. لیکن مدینے والے پوچھتے مصطفیٰ کب آئیں گے، مدینے والے پوچھتے محمد عربی کب آئیں گے، اہالیان و ساکنان باشندگان مدینہ پوچھتے محمد الرسول اللہ کب آئیں گے. حضرت انس کہتے ہیں صبح ہم آتے، انتظار میں مصطفیٰ کے ٹھہرتے، عرب کی تپتی ہوئی ریگزار دھوپ برساتی رہتی، جسم جھلساتی رہتی، لیکن حضور کے انتظار میں کوئی پیچھے نہ ہٹتا، حتیٰ کہ دن ڈھلنے کو ہوتا. کیا بات ہے. پھر کوئی پکارنے والا کہتا چلو شاید آج وہ نہیں آئیں گے. کتنے دن انتظار میں ایسے ہی ختم ہو گئے. صبح آتے، دوپہر ٹھہرتے، دن ڈھلتا، واپس چلے جاتے. ایک روز پورا قافلہ ٹھہرے ٹھہرے واپس پلٹنے کو تھا. اچانک کسی پلٹتے ہوئے قافلے میں ایک آدمی نے آواز لگائی، وہ دیکھو واہ واہ کیا بات ہے. ودا کی وادیوں سے کوئی نور طلوع ہوتا دکھائی دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. دیکھو ایک نور ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جو ہی کسی منادی نے ندا کی، سارا قافلہ پھرا ہوا پلٹ کر دیکھنے لگا کہ واقعی سنی ودا کی گھاٹیوں سے وہ نور طلوع ہو رہا تھا. اور جو ہی اس نور کی طرف ساری نگاہوں کا مرکز وہ نور بن گیا. لوگوں نے کہا ہاں شاید جس امیدیں، جن امنگوں کے ساتھ ہم نے ٹھہراؤ کیا تھا وہ آنے والا ہے، وہ نور آنے والا ہے، وہ رسول جلوہ گر ہونے والا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ نور قریب سے قریب ہوتا گیا، قریب سے قریب ہوتا گیا، قریب سے قریب ہوتا گیا. دیکھا کہ نور تنہا نہیں ہے، نور بھی کسی کو فیض بانٹتا ہوا ساتھ لے کے آ رہا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا بغل میں جو نور کا ساتھی ہے وہ کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا دنیا اس سے سچا عاشق صدیق اکبر کہتی ہے. یہی صدیق اکبر ہے. صدیق اور رسول اللہ کا مختصر سا قافلہ ایک سواری کو لے کر مدینہ المنورہ کی سرحد قباء کی وادی کے قریب آ کر ٹھہر گیا. جب رسول اللہ کو دیکھا مدینے کے اندر استقبال کرتے ہوئے لے جانے کے لیے ہم سے پوچھتے ہو، جاؤ مدینے کی ننھی ننھی بچیوں سے پوچھو کہ انہوں نے حضور کے آنے پہ کیا پڑھا تھا. تم ہم سے بولتے ہو کہ رسول اللہ کے آنے پہ نعرہ لگانا کہاں ہے. ارے رسول دنیا میں آئے تو نعرہ لگانا بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ کے صحابہ نے یہ بتا دیا کہ رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ آئیں تب بھی نعرہ لگایا جاتا ہے. اور جب مدینے میں رسول اللہ جلوہ گر ہوئے، ننھی ننھی توتلی زبانوں سے یہ صدائیں اٹھنے لگی تھی جو آج تک ہم سنیوں کے نصیبوں میں آئی. میری مسجدوں، میری خانقاہوں، میرے ممبر سے وہی آواز آتی ہے جو 1400 سال پہلے مدینے کے تپتے ہوئے ریگزاروں سے اٹھی تھی. میرے گھر سے، میرے دکان سے، میرے مکان سے وہ آوازیں ان بچیوں کی صدا شہادت محبت بن کے گونجتی ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی مرحبا یا خیر داعی. اے بہترین دعوت دینے والے مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہم سے دلیل پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں. اگر تفصیل سے وقت ہوتا نا، میرا دل چاہتا ہوتا کہ میں آپ سے بہت باتیں کروں، لیکن وقت نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اتنی باتیں بڑھاؤں. لہٰذا میں مختصر کر کے آپ سے صرف اتنا کہوں گا، رسول اللہ کی سچی محبت اپنائیے. رسمی محبت کو چھوڑیے. ریچول انداز میں، ٹریڈیشن کے طور پر محبت نہیں ہوتی ہے. دل کا تار جب رسول اللہ کی دہلیز سے جڑے نا،
تبھی محبت ہوتی ہے. یہ تار جب تک پورے کنیکشن کے ساتھ نہیں جڑے گا، یقین جانو محبت کامل نہیں ہوگی. دلیلیں دینی چاہیے تو کس کس سے دلیلیں دیں؟ عربی عاشقوں سے دیں کہ ہندی عاشقوں سے دیں، دنیا کے کس قرۂ ارض کے عجمی عاشقوں سے دیں؟ ساروں نے تو حضور کا میلاد منایا ہے. 510 سال کے اندر ایک امام پیدا ہوا جسے دنیا محدث کی حیثیت سے بھی دیکھتی تھی، نقاد کی حیثیت سے بھی دیکھتی تھی، جرح و تعدیل کا امام بھی سمجھتی تھی، علم اصول حدیث کا ماہر بھی جانتی تھی. اس کے در پر کھڑے ہو کر محدثین علم کی خیرات لینے کے لیے صف اور قطاریں لگایا کرتے تھے، جسے دنیا عبد الرحمن بن علی ابو الفرج المعروف امام ابن جوزی کے نام سے پہچانتی. 510 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، گویا کہ 6 صدی آج سے 950 سال یا 900 سال پہلے کا امام ایک کتاب لکھتا ہے جس کتاب کا نام جانتے ہو کیا ہے؟ ان وہابیوں کے منہ پہ تو ہزاروں تماچے پڑیں تب بھی نہ سدھریں. 950 سال پہلے ایک امام لکھ رہا ہے اور یہ کتاب کا نام ہے بیان المیلاد النبوی، میلاد مصطفیٰ کا بیان. کتاب کا نام کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کا بیان. صفحہ نمبر 58 پہ وہ امام لکھتا ہے لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول ويهتمون به اہتماما بالغا وینالون بذلك اجرا جزیلا وفوزا عظیما. کہتے ہیں میرے زمانے کے اندر حرمین طیبین یعنی مکہ میں، مدینہ میں، یمن میں، شام میں، مصر میں، غرضے کے مشرق و مغرب کے جتنے عرب کے ملک ہیں سب میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ کے نام پہ محفل میلاد سجا کرتی ہے. 950 سال پہلے کتاب لکھے اور کتاب میں کہے کہ محفل میلاد سج رہی ہے، اور یہ 12ویں صدی کے اندر پیدا ہوا نجد کا خبیث نطفہ یہ کہے کہ مصطفیٰ کے نام پہ میلاد کہاں ہے؟ 900 سال 950 سال کا عرصہ پہلے جو ہے کتاب لکھے اور دلیل دی جائے کہ پورے عرب دنیا کے اندر، یمن، مصر و شام کے اندر رسول اللہ کی میلاد ہو رہی ہے، اور میلاد بھی ایسے ہو رہی ہے کہ صرف 12 تاریخ کو نہیں، دنیا ہم سے بھی 12ویں میں الجھی ہوئی ہے. وہ امام لکھتا ہے کہ جب سے دنیا کے مسلمان رسول اللہ کے مقدس مہینے کا چاند دیکھتے، اسی چاند دیکھنے کے لمحے سے مصطفیٰ کے نام پہ مجلس میلاد سجانا شروع کر دیتے تھے، آنے کی خوشیاں منانا شروع کر دیتے تھے، اور یہ سوچ کر کرتے تھے کہ ان کے نام پہ خوشی منانے سے خدا اجر بھی دیتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے، کامیابی بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، عظمت بھی بڑھاتا ہے. وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا. حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یمن، مصر و شام، پورے عرب دنیا کے اندر میلاد ہوئی. آج رسول اللہ کی میلاد کو 1500 سال کا زمانہ گزر گیا، جہاں اپنے آپ کو نام نہاد سچا عاشق کہنے والے کتابوں میں دلیل ڈھونڈ رہے ہیں. صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا یہی پوچھ کر میلاد چھوڑ رہے ہیں. تابعین نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اسی وسوسے میں میلاد سے دور ہٹے پڑے ہیں. یمن جنگ کے اندر اپنے آپ کو جھونک چکا، میلاد آئی تو 1500 سال بعد بھی پورا یمن سجا سجا نظر آ رہا ہے. غازہ پٹی تباہ ہو گئی، کتنی مائیں بیوہ ہو چکی، کتنے بچے یتیم ہو چکے، کتنے جوان اپنے باپ ان کی گردنیں کٹوا چکے. آیا 12 ربیع الاول کا مقدس مہینہ تو انہوں نے سارے غم بھلا دیے، نام مصطفیٰ پر پھٹے ہوئے ڈھول لے کر بجا کر کہہ رہے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. مصر آج لبرلزم کا ایک بڑا احاطہ پھیلا رہا ہے. دنیا والے مصر کو لبرل ملک بنانے میں چلے ہوئے ہیں، لیکن مصر نے میلاد مصطفیٰ کی سجاوٹ پیش کر کے بتایا دنیا گرچہ مصر کو لبرل بنانے کے لیے لگی ہو، لیکن مصر کل بھی عاشق مصطفیٰ تھا، آج بھی عاشق مصطفیٰ. شام تباہ ہو چکا، بشار الاسد کے زمانے سے لے کر کھنڈرات سیریا کے ملک کے اندر دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ان کھنڈرات سے بھی صدائیں آ رہی ہیں مصطفیٰ آ گئے، حضور تشریف لا چکے. کھنڈروں کو بھی سجا کر یہ کیا 1500 سال بعد بھی یمن، مصر و شام، پورا عرب بول رہا ہے، یہی بول رہا تھا میلاد کا ماننے والا سچا ہوتا ہے، میلاد کا انکار کرنے والا نہ خدا کا ہے، نہ رسول کا ہے، نہ جنت کا حقدار ہے. امام احمد رضا نے کہا جب کہ پیدا شہ انس و جاں ہو گیا، دور کعبے سے لو سے بتاں ہو گیا، جلوہ حضرت کا جس جا آیا ہو گیا، گلشتاں مجمع بلبلاں ہو گیا، ہر ستارہ شب مولد مصطفیٰ شمعداں 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 ہو گیا. حق شفاعت سے تیرے گنہگاروں پر مہرباں مہرباں
مہرباں ہو گیا، دل مکان شہ عرشیاں ہو گیا، لا مکان لا مکان لا مکان ہو گیا، جن کو ان کے مکان کا پتہ مل گیا بے نشاں بے نشاں بے نشاں ہو گیا، گلشن طیبہ میں طائر سدرہ کا آشیاں 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 ہو گیا، یا نبی لو خبر آتش غم سے میں تفتجاں ہو گیا، تو تیے اصفہاں سن کلام رضا، بے زباں بے زباں بے زباں ہو گیا، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔